اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آج کے میچ کے بعد کنفیوژن مزید بڑھ گئی ہے اور تماشائی یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کون کس کی طرف سے کھیل رہا ہے، لیکن میرے خیال میں کنفیوژن والی کوئی بات نہیں۔ اور جہاں تک آج شاہراہ دستور پر ہونے والے میچ کا تعلق ہے تو میری دانست میں یہ ایک نمائشی میچ تھا، یہ ایک علامتی اور ملامتی کھیل تھا، لہٰذا اسے اتنا سنجیدہ لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود ہی بتائیے کہ اگر واقعی ایک چیف نے دوسرے چیف کو تیسرے چیف کے ذریعے کلین بولڈ کرنا ہوتا تو پھر کوئی واضح احکامات دیے جاتے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کپتان کو طلب کیا گیا، انہیں تقریر کرنے کے لیے روسٹرم جو ہے وہ مہیا کیا گیا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیے بغیر جو ہے یہ میچ ڈرا ہو گیا، ملتوی ہو گیا۔ اگر محض رپورٹ لینا ہی مقصود ہوتی، آج جب اے پی ایس حملہ کیس، آج خود نوٹس کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی اور اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بلایا گیا، اگر تو وزیر اعظم صاحب کو اس لیے بلایا گیا ہوتا کہ ان سے جو اے پی ایس کمیشن کی روشنی میں جو عمل درآمد ہے اس کے والے سے رپورٹ لینی تھی تو وہ رپورٹ اٹارنی جنرل کے ذریعے جو ہے وہ لی جا سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ طلب کیا گیا۔ اور اگر انہیں طلب کرنے کا مقصد جو ہے یہ تھا کہ ان سے پوچھنے کے بعد کوئی احکامات جو ہے وہ جاری کرنے تھے، کوئی ہدایات جو ہیں وہ عدالت کی طرف سے دی جانی تھیں، تو ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے، روسٹرم پہ آئے اور ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہاں موجود جو رپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ان کی جو ٹون ہے، ان کا جو انداز بیان ہے وہ ایسا ہو جاتا جیسے وہ تقریر فرما رہے ہیں اور جج صاحبان کو انہیں ٹوکنا پڑتا۔ اور ایک سے زائد مواقع پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ نے بلایا ہے تو مجھے آپ بات کرنے دیں تاکہ میں آپ کو ٹھیک طرح سے جو ہے وہ ساری بات جو ہے وہ سمجھا سکوں۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ کمیشن کی رپورٹ پر جو ہے وہ آپ نے عمل درآمد کیا ہے، اور وہ بات شروع کرتے تھے کہ جی دیکھیں جب یہ حملہ ہوا میں فوراً وہاں سے پہنچا اور ہماری صوبے میں حکومت تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جی جو 40 دن کے اندر اندر جو ہے وہ میں نے بلکہ اس سے بھی پہلے اس حملے کے میں نے وہ شادی کر لی اور میں کسی اور ہی جو ہے وہ چکروں میں جو ہے وہ اس وقت تھا۔ بہرحال ایک موقع پہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ کو کچھ لوگوں کے نام دیے گئے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی؟ اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں۔ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ اگر مقدس گائے کوئی نہیں ہے تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ مجھے اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ ان لوگوں پر اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کارروائی کا حکم دیتے ہیں تو ہم بالکل ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب جہاں پہ کارروائی کا حکم جو ہے وہ دینا چاہیے تھا وہاں پہ جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو آپ کا کام ہے، کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی، ایف آئی آر درج کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ فیصلہ تو جی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو سماعت ہے یہ 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی اور کہا گیا کہ جی 4 ہفتوں بعد آپ جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ جمع کرائیں کہ اے پی ایس جو حملہ تھا اس پہ عمل درآمد اب تک کس حد تک جو ہے وہ عمل درآمد کیا گیا ہے اور کیا اقدامات جو ہیں وہ اس حوالے سے اٹھائے گئے ہیں، اس کی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ آپ ہمیں جمع کروائیں۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ محض نمائشی نوعیت کا ایک جو ہے وہ میچ تھا، بعض لوگ جو ہے انہوں نے اسے سنجیدہ جو ہے وہ سمجھ لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سماعت ختم ہونے کے بعد عسکری ذرائع سے مسلسل کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیڈ کی جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحافیوں کو بتائی جا رہی ہیں، اور وہ بتائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پہ آپ چلتی ہوئی بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی جو اے پی ایس حملہ کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس کمیشن کی رپورٹ میں جو ہے وہ کیا تھا اور کس طرح سے اس میں بوٹ پالش جو ہے وہ کیے گئے، اس میں سے کچھ نکات جو ہیں وہ نکال کے جو ہے وہ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ آگے کیسے بڑھا۔
پھر یہ عسکری ذرائع کے حوالے سے جو باتیں فیڈ کی جا رہی ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں. تو اکتوبر 2018 میں جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ان کی عدالت میں جب یہ جو اے پی ایس شہداء کے لواحقین ہیں وہ انہوں نے آہو فغاں کی تو دادرسے کے لیے وہ پہنچے، تو جیسے ثاقب نثار صاحب نے اس پہ از خود نوٹس لیا اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا. 14 اکتوبر 2018 کو پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا، جوڈیشل کمیشن. کہا گیا کہ 45 دن میں رپورٹ جمع کروائے گا یہ کمیشن، لیکن یہ رپورٹ بنتے تیار ہوتے تقریباً 14 ماہ جو ہے وہ لگ گئے، اور 2019 کے اگست میں 135 بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد یہ جو رپورٹ ہے اے پی ایس حملہ کیس کی جوڈیشل انکوائری کی وہ جمع کروا دی گئی. تو جب یہ کمیشن جو ہے وہ کارروائی کر رہا تھا، لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے تھے، تو جو لواحقین ہیں انہوں نے، ورثاء ہیں جو شہداء کے، انہوں نے عدم اطمینان کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں اس پہ تحفظات کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو بلانا چاہیے ان کو نہیں بلایا گیا. مثال کے طور پہ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہیں آپ جو ہے وہ سمن کریں اور ان کا بیان بھی جو ہے وہ آپ ریکارڈ کریں، لیکن جوڈیشل کمیشن نے ان لوگوں کو جو ہے وہ طلب کرنے سے انکار کر دیا. 25 ستمبر 2020 کو موجودہ چیف جسٹس جسٹس گلزار نے کہا کہ رپورٹ جو ہے جوڈیشل کمیشن کی وہ آپ پبلک کر دیں، اور یوں یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو گئی. اس رپورٹ میں کیا ہے، کیا فائنڈنگز تھیں، کیا ریکمنڈیشنز تھیں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں جسٹس محمد ابراہیم خان کا. جسٹس محمد ابراہیم جو ہیں وہ ثوابی کے ایک بااثر خاندان میں جو ہے وہ پیدا ہوئے. کیڈٹ کالج کوہاٹ سے وہ پڑھے ہیں، اور 1999 سے 2000 تک یعنی جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ یہ رہے ہیں. اس کے بعد احتساب عدالت پشاور کے جج بھی رہے ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، اور 2008 سے 2010 تک جو ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں. 11 اگست 2016 کو بطور جج، ایڈیشنل جج پشاور ہائی کورٹ انہوں نے حلف اٹھایا. 1 جون 2018 کو بطور جج جو ہے کنفرم ہوئے، اور اس کے کنفرم ہونے کے 1 سال بعد ہی انہیں یہ جوڈیشل کمیشن کی جو سربراہی ہے یہ انہیں سونپ دی گئی، اور یہ جو اے پی ایس حملہ کیس ہے اس کی جوڈیشل انکوائری انہوں نے کی. اب جب یہ انکوائری ہو رہی تھی اور پھر جب اس کی رپورٹ سامنے آئی تو جو لواحقین ہیں شہید ہونے والے بچوں کے جو والدین ہیں انہوں نے تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کمیشن نے جو طاقتور ترین لوگ ہیں، جو اصل بااختیار لوگ ہیں، ان پر رسپانسبلٹی انہوں نے فکس کرنے کی بجائے جو ہے وہ سارا غصہ اسکول کے سیکیورٹی گارڈز پر جو ہے وہ نکال دیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی دھماکہ ہو جائے تو آپ آئی جی سے یا ڈی آئی جی سے آپ جواب طلبی کرنے کی بجائے ایس ایچ او، بلکہ ایس ایچ او بھی نہیں کہ اب اس تھانے کے محرر کو جو ہے وہ آپ معطل کر دیں کارروائی ڈالنے کے لیے. تو جو والدین ہیں شہداء کے ان کا یہی خیال تھا اور ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کی نااہلی پر سوالات اٹھانے اور جوابات ڈھونڈنے کی بجائے اس کمیشن نے جو نچلی سطح کے اہلکار تھے ان پر سارا ملبہ جو ہے وہ گرا دیا. اس دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں افواج پاکستان کی بھی بہت تعریف اور توصیف کی ہے. اب آپ اسے خوشامد کہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال میں تعریف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں. اور اس میں کہا ہے کہ جی افواج پاکستان جو ہیں وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے پر تعریف کی مستحق ہیں، اور ساتھ ہی یہ جواز بھی پیش کیا، ایک دلیل بھی جو ہے دفاع میں یہ پیش کی کہ جی دنیا کی کوئی جو فوج ہے، دنیا کا کوئی جو ادارہ ہے، دنیا کا کوئی خفیہ ادارہ ہے، کوئی خفیہ ایجنسی ہے، وہ اس طرح کے حملوں کو روک نہیں سکتی. یہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تھی اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اب یہ جو باتیں جسٹس صاحب نے لکھی، جسٹس ابراہیم خان جو ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو یہ تو ایسے ہی تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ 2014 میں جو ہے وہ یہ سانحہ اے پی ایس ہوا، اور 1971 میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان الگ ہوا ایک ہی دن. یہ دونوں واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے. تو یہ تو ایسے ہی تھا جیسے 1971 میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہوا، اور اس پہ جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا.
اب اگر فرض کیجئے کہ جسٹس حمود الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے انکوائری رپورٹ میں اگر یحییٰ خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے اور کہتے کہ جی افواج پاکستان جو ہیں وہ مبارکباد کی مستحق ہے، مشرقی پاکستان چلا گیا تو کیا ہوا جی، مغربی پاکستان تو جو ہے وہ بچ گیا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں انہیں رونما ہونے سے دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہے، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نہیں بچا سکتا، تو آپ کے کیا جو ہے وہ ریمارکس ہوتے ہیں؟ کم و بیش اسی طرح کی جو ہے وہ انکوائری یہ جسٹس ابراہیم خان صاحب نے جو ہے وہ انکوائری رپورٹ جو ہے کہ اس طرح کی دی ہے، اور اسی رپورٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی عسکری ذرائع سے جیسے میں نے بتایا کہ مختلف چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں جی عسکری رپورٹ میں تو ہمیں بری ذمہ قرار دیا گیا تھا، عسکری ذرائع سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس میں تو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی، ہماری تو بڑی تعریف کی گئی ہے اس رپورٹ میں جی، تو لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جی وہ چلیں نچلی سطح پہ ہی انہوں نے ذمہ داری جو ہے وہ فکس کی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی بتایا جا رہا ہے عسکری ذرائع کے حوالے سے کہ جی کمیشن نے سیکیورٹی گارڈز کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو بھائی یہ بھی تو بتائیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ کوئی عام سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، ہاں جی وہ عسکری سیکیورٹی گارڈز تھے، یہ آپ نہیں بتا رہے، تو وہ سیکیورٹی گارڈز بھی تو آپ کی تھے۔ دوسری بات یہ ہے ابھی عسکری ذرائع کے حوالے سے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ اب کارروائی کیا کی گئی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ محکمانہ کارروائی جو ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین تھے بریگیڈیئر مدثر اعظم، اے پی ایس ثانیہ کے بعد ان کے خلاف کارروائی یہ کی گئی کہ انہیں مزید ترقی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کوئی اور ملازمت نہیں دی جائے گی۔ اتنی سخت سزا اور اتنی کڑی سزا جو ہے وہ سنائی گئی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح کی سزائیں دی گئی ہوں گی۔ اچھا پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چلے باقی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، احسان اللہ احسان جس نے اس واقعہ کی ذمہ داری قبول کی اس کو آپ نے پکڑ لیا، وہ آپ کی حراست میں تھا، آپ نے مہمانوں کی طرح اسے گیسٹ ہاؤس میں رکھا، آپ نے اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ کیا اس کا ٹرائل ہوا؟ کیا اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا؟ کیا اس کو سزا ہوئی؟ کیا اس بات کا تعین کیا گیا کہ اس کے فرار ہونے کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ کس نے ملی بھگت سے اسے فرار کروایا؟ یہ کیا جو اے پی ایس حملہ میں شہید ہونے والے بچے ہیں ان کے والدین کیا یہ سوال پوچھ سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی جواب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عسکری ذرائع سے ہی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ملین روپے جی صوبائی حکومت نے دے دیے، اتنے ملین روپے جو ہیں وفاقی حکومت نے دے دیے، اتنے ملین روپے جو ہے جی پشاور کور ہیڈ کوارٹر کی طرف سے دیے گئے، فلانے کی طرف سے دیے گئے، ڈھمکانے کی طرف سے دیے گئے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، یعنی جن کے بچے شہید ہو گئے آپ انہیں کچھ ملین روپے دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ قرض اور فرض ادا ہو گیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ازالہ ہو گیا۔ ذرا آپ کے بھی بچے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ ذرا سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہ آپ کے بچوں پہ اس طرح کا جو ہے وہ وقت آئے، آپ کے بچوں پہ اس طرح کے دن آئے، اگر آپ کے جگر پاشے جو ہیں، آپ کے جگر پارے جو ہیں وہ آپ سے چھین لیے جائیں، وہ شہید ہو جائیں اور اس کے بدلے کتنے ہی ملین روپے آپ کو دے دیے جائیں، تو کیا آپ کا دکھ درد ختم ہو جائے گا؟ انہیں ملین روپے نہیں چاہیے جناب، انہیں انصاف چاہیے اپنے بچوں کے لیے جو ابھی تک آپ نے نہیں دیا۔ ایک اور اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس کل ہونے جا رہا تھا اسے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے ملتوی کر دیا گیا ہے کہ اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے قانون سازی کی جانی تھی اور حکومت کو یہ پتہ لگ گیا تھا، بلکہ لگ پتہ گیا تھا کہ اب وہ اکثریت جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ 2 دن پہلے بھی منگل کو قومی اسمبلی میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک بل کے حوالے سے، جب اس میں اپوزیشن کے حق میں 127 ووٹ آئے اور حکومت کے حق میں جو ہے وہ صرف 78 ووٹ آئے۔ تو حکومت کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جی ہم اپنی اکثریت جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے اور اپنے من پسند قوانین جو ہیں وہ مشترکہ اجلاس سے منظور نہیں کروا سکتے، لہٰذا جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ہونا تھا اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک اسٹیشن کمانڈر یا ایک سیکٹر انچارج کی تبدیلی سے ہی جو تبدیلی کا غبارہ تھا اس کی ساری ہوا نکل گئی ہے۔
ایک کرنل لیاقت کے جانے سے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جی حکومت کی جو اکثریت ہے وہ ہوا بن کے جو ہے وہ اڑ گئی ہے اور حکومت اپنے نمبرز پورے نہیں کر پا رہی. تو جب چند دن بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت حکومت کی کیا حالت ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے. دا گیم از اوور. اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ یا تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور نئے انتخابات کروائیں یا استعفیٰ دے دیں یا اگر ہمت ہے تو پھر استعفیٰ لے لیں. اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جس بھی آپشن کو وہ بروئے کار لائیں اب ان کا کھیل ختم ہے. دا گیم از اوور. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.